الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا؟ 10 فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تاکہ ہم پر اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوں؟ نازل ہو. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کے فضیلت پیارے بچوں آپ لوگوں نے سن لی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں علی رضا بھائی موجود ہیں. علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. لائف آف محمد میں آپ کی بڑے دنوں بعد حاضری ہو رہی ہے. آپ کو بھی ویلکم بیک کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے واہ واہ واہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. کیا خوبصورت کلام ہے. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کے مدینے
شام ہو جائے میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے تمہاری نعت پڑھوں میں لکھوں سنوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں لکھوں سنوں ہر دم یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے اور بڑے ہی پیارے انداز سے علی بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک علی بھائی آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، یعنی اللہ پاک کے نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی نا، تو اس کی جو ابتدا تھی، جو اسٹارٹ تھی، وہ کیسے ہوئی؟ سچے خوابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور وہ سچے خواب ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ دن کا اجالا بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورج کی جو روشنی ہے، سورج نکلتا ہے تو روشنی بھی نکلتی ہے۔ تو جس طرح دن کا اجالا واضح ہوتا ہے اور سورج کی روشنی بالکل واضح ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جو خواب دیکھتے وہ بھی اسی طرح سچے سچے واضح ہو جایا کرتے تھے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، تنہا ہوتے تھے، اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات کیا ہوا، فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی انہوں نے آپ تک پہنچایا۔ اچھا، اب پہلا پیغام تو آ گیا، سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ نازل ہوئی، اقرا، یہ جو پوری آگے 5 آیات ہیں یہ نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں جب اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے وہاں پر، تو ایک رات یہ سارا معاملہ ہوا، وحی پہلی نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ سٹاپ ہو گیا، بند ہو گیا، کچھ عرصے تک وحی نازل نہ ہوئی۔ اس کے کچھ ٹائم کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ امیجن کریں گے، اسے گزر رہے ہیں اور آواز آتی ہے یا محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا
کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے غار میں بھی آئے تھے، وہ غار کے اندر پہلی وہی لے کر آئے تھے، وہی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اب زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کنڈیشن میں ان کو دیکھا، اس حالت میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خوف طاری ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، پارہ نمبر 29 ہے اور سورہ المدثر ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، یہ 5 آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اب جب رب کا یہ فرمان انہوں نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے، رب کا پیغام نازل ہو رہا ہے، تو اپنے رب کا یہ پیغام ملتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حق کا علم بلند کرنے، یعنی حق کا جو جھنڈا ہے، حق کا جو پرچم ہے، اس کو بلند کرنے اور عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات کیے، اور پھر لوگ دین اسلام کے قریب آنے لگے، اور یوں دین اسلام جو ہے وہ روز بروز پھیلتا چلا گیا، اور آج دین اسلام ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، اور کس طرح اسلام جو ہے وہ اپنی اس بہاریں جو ہے وہ لوگوں کو پھیلا رہا ہے اور لوگ اس کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی بہاروں سے اپنا حصہ خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں درد ہو گیا۔ جب اس کے فادر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بچی سے پوچھا، بیٹی تمہاری ہتھیلی کا درد اب کیسا ہے؟ پیارے بچوں، وہ ایک سمجھدار بچی تھی، اس نے فوراً اپنے ابو کو جواب دیا، ابو جان خیریت ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی تکلیف میں ڈالا بھی ہے تو اس سے کہیں زیادہ سلامتی بھی تو دی ہے۔ وہ اس طرح کہ صرف میری ہتھیلی میں درد تھا، لیکن باقی بدن، آنکھیں، کان، ناک، ہونٹ اور پاؤں سب درد سے محفوظ تھے۔ اس بات پر اللہ پاک کا شکر ہے۔ پیارے بچوں، اتنے پیارے جواب یعنی رپلائی پر اس بچی کے ابو جان نے کہا، واہ واہ، بیٹی مجھے اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب اس نے ہتھیلی دکھائی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی ہتھیلی کو محبت سے چوم لیا۔ پیارے بچوں، وہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، وہ بچی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور بچوں، یہ اسٹوری ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے اپنے ایک بکلیٹ میں لکھی ہے، جس کا نام ہے دودھ پیتا مدنی منا۔ دودھ پیتا مدنی منا، واہ کیا ماشاءاللہ، زبردست۔ اس سچی کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں ہائے ہو کرنے کے بجائے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچا کر رکھا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کے سر میں درد ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو فیور نہیں ہوا۔ بغیر ضرورت کسی کو بھی اپنی تکلیف نہیں بتانی چاہیے تاکہ ہمیں صبر کا ثواب بھی مل جائے۔ ہاں، دعا کروانے کے لیے کسی نیک بندے، ڈاکٹر یا امی ابو کو بتانے میں حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین 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 آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قطمیر رضا بھائی ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف یہی ہے۔ اچھا، حل آپ کو دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ٹینشن آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پر واویلا مچانا،
شور شرابہ کرنا، آئے ہائے کرنا. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، ان کو بخار ہوتا ہے تو وہ ہائے 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 اس طرح کی وہ آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ناشکری کرنے سے کیا یا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے کیا آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی؟ بھائی ختم ہو جائے گی؟ بھائی نہیں ہوگی. تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے جب آپ کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ صبر کریں، شکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے تو اس کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو صبر اور شکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں اور آج ہم آپ کو بیان کریں گے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب. گھر میں آنے جانے کی کچھ سنتیں بھی ہیں اور کچھ مینرز بھی ہیں، کچھ آداب بھی ہیں. آئیے سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے حدیث پاک، اس کا مفہوم سناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. آنا ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ سلام. جانا ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ سلام. سلام. آتے جاتے سلام کرنا چاہیے. اور پیارے بچوں جب آپ اپنے گھر جائیں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرنا ہے. بھئی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، گھر والے کہیں گئے ہیں، اب گھر میں آپ آئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، تالا آپ نہیں کھولا ہے، اب آپ نے گھر میں سلام کرنا ہے. سلام کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس کو سلام کرنا ہے اور کیا سلام کرنا ہے؟ وہ سلام یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی. پیارے بچوں جب بھی ہمیں گھر میں داخل ہونا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. بسم اللہ شریف پڑھنی. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف. بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اس لیے کہ جو شخص اللہ پاک کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، اللہ پاک کا نام نہیں لیا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. تو شیطان کو گھر سے دور رکھنے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی عادت کو اپنائیے کہ یہ عادت ہوگی تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. اب آپ کو دوسروں کے گھر میں جانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. اپنے گھر میں آنے کا طریقہ آپ کو بیان کر دیا کہ کیا کرنا ہے. آنا ہے تو سلام کرنا ہے، جانا ہے تو سلام کرنا ہے، کوئی نہ ہو تو کیا سلام کرنا ہے، یہ تو آپ کو بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آنا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بیان کر دیا. اب آپ کسی اور کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کا کیا مینرز ہیں، کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں. کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے گیٹ کو نوک کرنا ہے. اس کا دروازہ ہے اس کو آپ نے نوک کرنا ہے اور گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ یا تو رائٹ سائڈ پر ہو جائیں یا لیفٹ سائڈ پر ہو کر کھڑے. بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہونا یہ مینرز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو جائیں. پھر اندر آنے کی آپ جو ہے وہ پرمیشن لیں، اجازت لیں کہ بھی میں اندر آ سکتا ہوں. اور کسی کے گھر میں جانے سے پہلے پرمیشن لینا یہ سنت مبارکہ ہے. یہ نبی پاک کی کیا ہے؟ سنت ہے. کیا کرنا ہے جی؟ میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ اسے پوچھیں کہ میں آ جاؤں گھر میں، وہ کہیں کہ آ جاؤ، پرمیشن مل جائے تو گھر کے اندر چلے جائیے. اور گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام. ماشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا. اچھا سلام کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام کریں گے، پورا سلام کریں گے تو نیکی بھی آپ کو زیادہ ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد پھر اپنی بات چیت آپ شروع کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ کو اجازت مانگنے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پرمیشن مانگنی ہے تو وہ کس طرح مانگنی ہے، پوری بات بیان کی جائے. پرمیشن اس طرح مانگیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اچھا اب اگر گھر کے اندر سے کوئی پوچھے کون، کیونکہ بھائی نارمل یہی ہے، ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے، ہم بھی گھر کے اندر ہوں، کوئی آئے باہر سے دروازہ بجائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈائریکٹ دروازہ کھولنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پوچھنا چاہیے. کیا پوچھیں گے؟ کون آیا ہے. تو اب ہم کسی کے گھر پر گئے ہیں اور اس نے پوچھا کون، تو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ اپنا نام بیان کرنا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ اپنا نام بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہنا میں ہوں دروازہ کھولو. اچھا بعضوں کو یہ بھی دیکھے کہ وہ سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں.
क्योंकि उनकी सीटी बजाने की आदत होती है, सीटी बजाने की एक पहचान होती है। तो वो सीटी बजाते हुए आ रहे होते हैं, कोई पूछे कौन, तो वो जनाब जवाब में सीटी बजा रहे होते हैं, या कोई मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे होते हैं। तो जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि जब भी कोई पूछे कौन, तो जवाब में अपना नाम बताइए, मैं हूँ, मैं, दरवाज़ा खोलो, इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। और प्यारे बच्चों, किसी के घर में झांकना ये बहुत बुरी आदत है। घर में झांकना नहीं चाहिए। बाज़ों को देखा कि वो दरवाज़ा बजाते हैं और उसके बाद यूँ झांक रहे होते हैं कि कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, घर में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये इस तरीके से झांकना, जो जालियाँ होती हैं दरवाजे की, ग्रिल्स वगैरह होती हैं, उससे झांकना ये अच्छी आदत नहीं, ये बहुत बुरी आदत है। आपको बयान किया ना, दरवाज़ा बजाना है, दरवाज़ा नॉक करना है, उसके बाद क्या करना है, राइट या लेफ्ट साइड पर, यानी साइड पर होकर आपने खड़े हो जाना है, झांकना नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है, इसलिए हमें किसी के घर में भी झांकना नहीं चाहिए। और हाँ, इसी तरह किसी के रूम में भी नहीं झांकना चाहिए। अच्छा, अपने घर में भी हो तो भी किसी के रूम में नहीं झांकना चाहिए। भाई आते जाते, इधर उधर आते जाते किसी और के, दूसरों के रूम के अंदर यूँ झांक रहे हैं कि भाई रूम में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन इस वक्त जो है ना वो किस काम के अंदर मशगूल है, अच्छी बात नहीं। ठीक है, आप अपने काम से जा रहे हैं, चलते हुए निगाहों को झुका कर, नीचे करके झुका कर चलना चाहिए। और इधर उधर इधर परेशान नजरी का शिकार होना, कमरों में झांकना, सहन में झांकना, ये अच्छी आदत नहीं है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये हैं घर में आने जाने के आदाब और मैनर्स। किड्स मदरी चैनल आप देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपको सीखने को मिलती रहा करेंगी। तो हमारा ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला एक जवाब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक जुमला एक जवाब। एक जवाब। इस सेगमेंट में करना क्या है, करना ये है कि जिस बच्चे को हम बुलाएंगे वो बच्चा एक्टिविटी के पास आएगा। ठीक है, जिसको भी बुलाया जाएगा वो एक्टिविटी के पास आएगा। और यहाँ पर आपको 2 रेड लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, आपने इन 2 रेड लाइन के दरमियान में जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसमें आपने ये रोल्स को घुमाना है। ठीक है, और यहाँ यूँ घुमाकर एक खूबसूरत सा जुमले को मुकम्मल करना है। एक प्यारा सा जुमला आपने मुकम्मल करना है। और देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमें खूबसूरत सा जुमला देने में कामयाब होगा। जो मेरे राइट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको हम करते हैं टीम ए, और जो मेरे दिल की जानिब मेरे लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको करते हैं टीम बी। बढ़ते हैं सबसे पहले टीम ए की जानिब, देखते हैं कि टीम ए से कौन सा बच्चा आएगा। बच्चे हाथ उठाएंगे जो बच्चा आना चाहता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई समझ गए आप कैसे करना है? जी बिल्कुल। चलें एक्टिविटी के पास आप आएंगे और उसके बाद मुकम्मल करेंगे। रिजवान भाई पहुंच गए एक्टिविटी के पास और देखते हैं कि टीमें वालों क्या लगता है मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हौसले बुलंद हैं टीमें वालों के और कह रहे हैं कि रिजवान भाई कोई खूबसूरत सा जुमला देने में कामयाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह, रिजवान नाम बहुत प्यारा नाम है। और जो जन्नत के यूँ कह लें कि दारोगा, जन्नत के दरवाजे पर बैठे हुए फरिश्ते हैं, जो जन्नत के निगरान फरिश्ते हैं, उनका नाम भी रिजवान है। रिजवान बहुत प्यारा नाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी रिजवान भाई, आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है, लिहाजा आपने थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करनी है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का कुछ तज़किरा हो रहा है। जी, नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना जान का मुबारक जिक्र हो रहा है। जी, क्या जुमला मुकम्मल किया है आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब है। जी, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम वहब है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना जान का नाम वहब है। क्या नाम है? वहब है। जी, बाज़ लोग इसको थोड़ा सा लंबा करके अलिफ के साथ वहाब पढ़ रहे होते हैं, तो अलिफ के साथ नहीं, ये वहब है। वाओ के ऊपर भी ज़बर है, हा के ऊपर भी ज़बर है, वहब। ठीक है, बढ़ेंगे टीम बी की जानिब और टीम बी से एक बच्चे को बुलाते हैं। अब कौन से बच्चे आना चाहेंगे? चले यहाँ पर माइक आपके पास है, माइक इनको दीजिएगा। मेरा नाम मुबश्शिर है। मुबश्शिर, माशाअल्लाह। मुबश्शिर भाई आपने भी समझ लिया? जी, कर लेंगे इंशाअल्लाह। चलें, माइक मुझे देंगे और उसके बाद आप एक्टिविटी के पास पहुँचे। देखते हैं कि मुबश्शिर भाई हमें कौन सा खूबसूरत सा जुमला मुकम्मल करके देते हैं।
मुबश्शिर का माना क्या होता है, किसी को मालूम? मुबश्शिर, हो सकता है कोई मुबश्शिर भाई हमें देख भी रहे हो तो उनको माना ही पता चल जाए कि मुबश्शिर का माना क्या है। मुबश्शिर का माना कौन बता रहे हैं जी? अब्दुल हन्नान भाई बता रहे हैं। अब्दुल हन्नान भाई माइक आपके पास है, बताएं। बिशारत देने वाला। बिशारत देने वाला, बिशारत कहते हैं खुशखबरी को। मुबश्शिर का मतलब है बिशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला। तो देखते हैं कि हमारे मुबश्शिर भाई अपनी टीम बी के लिए खुशखबरी सुनाने वाले बनते हैं या गलती करके खुशखबरी नहीं सुनाएंगे। देखते हैं, अगर सही कर लिया तो फिर आपके लिए खुशखबरी होगी कि आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। मुबश्शिर भाई हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10, 9, अरे माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया है जनाब, सुभान अल्लाह। माइक देंगे मुबश्शिर भाई को। मुबश्शिर भाई आपने क्या जुमला मुकम्मल किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। 4 आसमानी किताबें जो बड़ी मशहूर आसमानी किताबें हैं, सबसे पहली सबसे अफजल जो किताब है, सबसे अफजल किताब वो कौन सी है? कुरान पाक। माइक पर बताएं, कुरान पाक जो है वो कौन से नबी पर नाजिल हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और तौरात शरीफ किन पर नाजिल हुई है? मूसा अलैहिस्सलाम पर। और ज़बूर शरीफ किन पर नाजिल हुई है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और इंजील शरीफ किन पर नाजिल हुई है? अलैहिस्सलाम पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, इन्हीं प्यारी प्यारी मालूमात के साथ हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नई मालूमात के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया